نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين۔ اور 28 سورہ حشر رکوع 2 آیات نمبر 16-17۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ منافقین کی مثال ہے جنہوں نے بنو نذیر کو جلاوطنی کے حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، مگر جب مسلمانوں نے منافقین یہ بنو نذیر کا مسلمانوں نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو ان منافقین نے بنو نذیر کی کوئی مدد نہیں کی اور نہ مدد کے لیے پہنچ سکے۔ بنو نذیر کے مدد سے یہ منافقین قاصر رہے، اور قرآن کریم نے اس کی مثال شیطان کے واقعہ سے دی کہ شیطان انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے، طرح طرح کے وعدے کرتا ہے، اور جب ایک انسان کفر میں شرک میں مبتلا ہو جائے تو پھر اپنے وعدے سے منکر ہو جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطانی لعین کے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں شیطان نے اپنے تعاون کا یقین دلایا لیکن عینی موقع پر اس نے براءت کا اعلان کیا۔ سورہ انفال کی آیت ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَا عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے جس میں شیطان بطور شرارت، بطور وسوسہ یا بشکل انسانی ظاہر ہوا۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے مقابلے پر ابھارا اور اپنی مدد کا، تعاون کا یقین دلایا، مگر جب مقاتلہ شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، میدان جنگ گرم ہوئی، تو شیطان نے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آیت مذکورہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے، اور جب انسان کفر اختیار کرتا ہے، ضلالت اختیار کرتا ہے، تو یہ شیطانی لعین الگ تلگ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ شیطان نے تو ان بنو نذیر کو کفر پر آمادہ تو نہیں کیا، بلکہ بنو نذیر تو پہلے سے کافر تھے، صرف شیطان نے مقابلہ پر آمادہ کیا اور خود الگ رہا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ کفر پر جمع رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قتال کرنے کا کہنا یہ پھر بھی کفر میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے انکار کرنا، اوروں کے ساتھ لڑنا، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ بنو نذیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہ ماننے پر آمادہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سے انکار کرنا، وہی تو کفر ہے۔ البتہ تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی، تفسیر ابن عابس مادودین ابن کثیر نے اس جگہ شیطان کی مثال
بنی اسرائیل کے متعدد راہب و عبادت گزاروں کے حوالے سے بیان کی ہے کہ شیطان نے اس کو کفر تک پہنچایا۔ شیطان نے ان راہبوں کو، ان عبادت گزاروں کو بہکا کر، دھوکہ دے کر ان کو کفر تک پہنچایا ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، ایک زاہد تھا، عبادت گزار تھا، اپنے عبادت خانہ میں ہمیشہ مشغول اور مصروف رہتا تھا، اور یقین کیجئے روزہ بھی اس طرح رکھتا تھا کہ 10 دن سے صرف 10 دن میں صرف ایک دن جو ہے وہ افطار کرتا تھا، 9 دن روزہ رکھتا تھا اور ایک دن جو تھا وہ افطاری کرتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ اور اندازہ کیجئے کہ 70 سال تک، 70 سال سے اس طرح کے یہ معمولات تھے ان کے۔ شیطان لعین اس کے پیچھے پڑا اور اپنے مکار چالاک شیطان کو ان کے پاس بھیجا، اور بصورت راہب اس عبادت گزار کے پاس گیا اور جا کر اس راہب کے پاس اس نے زیادہ عبادت شروع کی اور اتنے عبادت کی کہ اس راہب کا جو اصل راہب تھا اس پر اعتماد ہو گیا۔ بالآخر اس مصنوعی راہب شیطان نے اس بات پر آمادہ کیا اور اس بات پر کامیاب ہو گیا کہ اس اصلی راہب کو کچھ دعائیں سکھائی جس سے بیماروں کو شفا ہو جاتی۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو اپنے زیر اثر کر دیا اور ان لوگوں کو پھر اس راہب کے پاس بھیجتا تھا، اس کا پتہ بتا کر بھیجتا تھا۔ وہ اصلی راہب اس پر دم ڈالتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتے، علاج کرتا تھا۔ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ایک اسرائیلی سردار تھا، اس لڑکے کو شیطان نے اپنی زیر اثر کیا اور اپنا ایک عمل کیا، اور پھر اس کو کہا کہ اس کی علاج کے لیے، دم کے لیے اس کو راہب کے پاس بھیج دیجئے۔ یہاں تک کہ اس اصلی راہب تک پہنچانے میں بھی یہ جو مصنوعی راہب تھا یہ کامیاب ہو گیا شیطان، اور رفتہ رفتہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے زنا شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا۔ رسوائی سے بچنے کے لیے اس اصلی راہب نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور قتل کا مشورہ اس مصنوعی راہب نے دیا، شیطان جو تھا اصل میں۔ اور قتل کرنے کے بعد اس مصنوعی راہب شیطان نے سب کو یہ قتل کا واقعہ جو ہے بتلایا۔ لوگ راہب کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ایسے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں نے اس کے عبادت خانہ کو بھی منہدم کیا اور سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت یہ مصنوعی شیطان جو تھا، یہ مصنوعی راہب جو تھا، یہ مصنوعی راہب شیطان، وہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ تیرے پاس تیرے جان بچنے کی صورت ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھے سجدہ کرے، میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ راہب تو پہلے بھی بلیک میل ہو چکا تھا، پہلے گناہ کر چکا تھا، کفر کا راستہ ہموار تھا۔ بالآخر راہب نے سجدہ کیا، اللہ کے بغیر غیر کو سجدہ کیا، اور اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ اب میں تمہارے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے جو کچھ کرنا تھا، تمہیں گمراہ کرنا تھا، تمہیں گناہوں میں مبتلا کرنا تھا، تمہیں شرک میں مبتلا کرنا تھا، اب میں نے کر دیا، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، میرے فرض منصبی ختم ہو گئی، اب میں تمہارا مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس منافقین نے بنو نذیر کو جنگ پر آمادہ کیا،
لیکن خود پیچھے ہٹ گئے، بھاگ گئے، فرار اختیار کیا۔ یہ منافقین اور شیاطین دونوں ایک جیسی سیم ہے۔ کمثل الشیطان، جیسے حالت ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کافر ہو جا، فلما کفرا، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قالا، تو وہ کہتا ہے انی بریء منک، بے شک میں لا تعلق ہوں تجھ سے، بری ہوں تجھ سے، بیزار ہوں تجھ سے۔ بریء کا ایک معنی بیزار سے اردو میں کرو، لا تعلقی سے کرو، بیزار بھی ٹھیک ہے، بھری بھی ٹھیک ہے، لا تعلق بھی ٹھیک ہے۔ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ فکان عاقبتہما، پس ہوتا ہے انجام ان دونوں کا، انہما فی النار، کہ یہ دونوں ہوں گے آگ میں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظالمین کا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى